بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے صحابہ کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم کو صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ لغت میں صحابی کا معنی ساتھی، دوست، رفیق، ساتھ دینے والے کے ہیں۔ صحابی کی جمع اصحاب، صحابہ، صحاب آتی ہے۔ اسی طرح اصطلاح میں صحابی سے مراد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُسْلِمًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان میں وفات پائی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کل کم و بیش 1,24,000 تھے۔ اسی طرح مکہ میں آخری صحابی 91 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پاتے ہیں۔ یہ اس روح زمین میں سب سے آخری صحابی وفات پانے والے ہیں۔ اسی طرح مکہ میں آخری صحابی 91 ہجری میں سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پاتے ہیں۔ اسی طرح بصرہ میں آخری صحابی 93 ہجری میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پاتے ہیں۔ اسی طرح کوفہ میں آخری صحابی 86 ہجری میں سیدنا عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پاتے ہیں۔ صحابی کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ فوالذی نفسی بیدی محمد، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو انفق احدکم مثل احد، تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور میرا صحابی ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، میرا صحابی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی اللہ کے راستے میں جو صدقہ کرے تو صحابی کا مقام بنسبت اس کے جس آدمی نے اللہ کے راستے میں احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کیا ہے، صحابی کا اجر ثواب، صحابی کا مقام زیادہ ہے۔ یہ بات ناممکن ہے کہ کسی آدمی کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے اگر یہ ممکن ہو بھی جائے کسی آدمی کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صدقہ کرے، میرا صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مٹھی یا آدھی مٹھی اللہ کے راستے میں جو صدقہ کرے تو پھر بھی صحابی کا مقام و مرتبہ، اجر و ثواب بنسبت اس کے جس نے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کیا تھا زیادہ ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزالون بخیر ما دام فیکم، میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی، خیر میں رہے گی جب تک ان میں مجھے دیکھنے والا موجود ہے، میرا صحابی موجود ہے، من رعانی وصاحبنی۔ اسی طرح جامع ترمذی میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آدمی کو آگ نہیں چھوئے گی، آگ نہیں لگے گی جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کو آگ نہیں چھوئے گی، آگ نہیں لگے گی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اسی طرح سنن نبی داؤد میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوفاً حدیث ہے۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجهه افضل من عمل احدکم ولو انبر نوح. فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا تمہارے اعمال سے افضل ہے اگرچہ تم کو نوح علیہ السلام کی عمر دے دی جائے. یہ بات یاد رکھ لیں، نوح علیہ السلام کی عمر راجہ قول کے مطابق 1400 سال تھی. کسی آدمی کو 1400 سال عمر دے دی جائے اور وہ 1400 سال اللہ کی عبادت کرتا رہے، اس کی بنسبت وہ آدمی افضل ہے جس نے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. اسی طرح صحابیت کا مقام یہ کسی محنت مشقت سے نہیں آتا، یہ اسے ہی ملتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہو. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اسی طرح کئی ایسے مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے محنت کی، مشقت کیا، سفر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے مگر صحابیت کا مقام نہ پا سکے. مثال کے طور پر امام صنعانی رحمہ اللہ لمبا چوڑا سفر کر کے آتے ہیں اور دل میں خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں اور مجھے بھی صحابیت کا مقام حاصل ہو جائے. جب وہ لمبا چوڑا سفر کر کے مدینہ میں آتے ہیں اور مدینہ کی پہلی گلی میں جب قدم رکھتے ہیں تو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے؟ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ پہلے وفات پا چکے ہیں. تو یہ امام صنعانی رحمہ اللہ بہت غمزدہ ہوتے ہیں. اسی طرح حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں سعید بن غفلہ کے ترجمے میں لکھا ہے کہ یہ بھی لمبا چوڑا سفر کر کے آئے اور باوجود بیٹوں نے منع کیا، آپ بڑھاپے میں ہیں، آپ نہ جائیں، اتنا لمبا سفر نہ کریں. دل میں یہ خواہش تھی کہ میں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں اور مجھے صحابیت کا مقام مل جائے. جب مدینہ آتے ہیں ابھی پہلی گلی میں ہی قدم رکھتے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے؟ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کے آ رہے ہیں. تو یہ بھی بہت زیادہ غمزدہ ہوتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے صحابیت کا مقام اس کو ملتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہو، جس پر اللہ رحمت کرے، اس کو صحابیت کا مقام ملتا ہے. صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ مقام ان کو ملتا ہے جن پر اللہ کا فضل ہو، جن پر اللہ راضی ہو اور جن کو اللہ توفیق دے، انہی کو صحابیت کا مقام ملتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ جیسا ایمان ہم کو نصیب فرمائے اور صحابہ کے خلاف اپنی زبانوں کو لگام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.